جی شکریہ. قادر پٹیل صاحب اپوز کر رہے ہیں. شکریہ سر. اللہم صلی اللہ یار اس وقت لیجسلیشن کی بات کریں. نہیں میں نہیں دوں گا. جی شکریہ سر. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. سر میں تو سمجھا تھا کہ آج صرف 12 افراد کو بات کرنے کی اجازت ملے گی، لیکن بہت شکریہ آپ کا. میں صرف یہ بات کرنا چاہوں گا کہ جس بل پر آج ہم بات کر رہے ہیں یہ اس وزیر اعظم نے منظور کیا تھا اور قادیانیوں کو کافر قرار دیا تھا جس کی داڑھی نہیں تھی. سر یہ اس کا کارنامہ تھا، ذوالفقار علی بھٹو کا کارنامہ. اور میں وزیر قانون صاحب سے التماس کروں گا، اور یہ بحث پہلے بھی ہو چکی ہے سر، ہم پتہ نہیں کس طرح آرام سے نیند کی چین سوتے ہیں. ہمیں نہیں پتہ اسرائیل کے خلاف کوئی بیان اپوزیشن کی طرف سے نہیں آتا، لوگ روز مارے جاتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ قیامت کے روز ہماری پکڑ اس پہ ہونی ہے. بہت ساری چیزوں پہ ہماری پکڑ ہونی ہے، ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے. اب آقا کی حرمت کا جب ذکر آیا ہے تو اس کو بھی ہیومن رائٹس اور فلاں جیل میں ہے، فلاں باہر ہے، ہیومن رائٹس نہیں مل رہے. اس وقت خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کا مسئلہ ہے. ان کے میں سر اپنی طرف سے ذاتی رائے سمجھ لیں، میں لا منسٹر صاحب سے اپیل کروں گا، دوبارہ میں کہتا ہوں، پہلے بھی کہہ چکا ہوں، ایسا کوئی فلڈ گیٹ نہ کھولیں کہ میرے آقا نامدار کی حرمت پہ کوئی سوال اٹھے. خدا کے واسطے یہ آئیڈیا کنسیو کیا جائے. میں مولانا صاحب کی بات کو فل سپورٹ کرتا ہوں. محمد و آل محمد کی ناموس پر نہ کوئی سودے بازی ہوگی اور نہ کوئی امینڈمنٹ ہم ہونے دیں گے سر. جی now I put the motion to the house. لیگل پوائنٹ بیرسٹر غور صاحب. تھینک یو سر. ہم نے کچھ اور جی میں جناب اسپیکر میں نہیں ہو گئی جی. نہیں پلیز پلیز آپ لوگ کافی لوگوں کو دے دیا. جناب پلیز جناب اسپیکر تھینک یو سو ویری مچ. تھینک یو جناب اسپیکر. میں ایک عرض کر رہا تھا جناب اسپیکر، بات دراصل یہ ہے. تھینک یو جناب اسپیکر. جی جناب اسپیکر ایکچوئل یہ ہے کہ آرٹیکل 54(1) میں جب جوائنٹ سیشن ادروائز بھی بلایا جا سکتا کہ جبکہ نہیں بلایا جاتا آن اینڈ آف ایکسیپٹ فار لیجسلیشن. اس مرتبہ بھی اس نے کہہ دیا، کامران مرتضیٰ صاحب نے کہہ دیا کہ صرف 2 چینجز کرے سیکشن 35، تو وہ شوڈ بی ایکسیپٹیبل. میں یہ کہہ رہا ہوں آرٹیکل 75 جو ہمیں ریکوائر کرتا ہے، جو ہماری رسپانسبلٹی آئین کے انڈر ہے، وہ یہ ہے کہ صدر اگر وہ اس کو ریٹرن کرے، اور دونوں ایوانوں نے کیا ہے، تو جن بنیادوں پہ صدر نے اس کو ریٹرن کیا ہے وہ ہم نے دیکھنے. یہ صدر نے 8 پوائنٹس لکھ کر کے واپس بھیجے ہمارے پاس، اور میں سمجھتا ہوں بڑے ذہین پوائنٹس ہے. انہوں نے ایسے نہیں لکھا، ان کی پوری ٹیم نے اس پہ ورک کیا ہے. میں آپ کو ان کے کچھ پوائنٹس بتاتا ہوں. وہ سب نے پڑھ لیے، سب نے پڑھ لیے وہ پوائنٹ، سب کے پاس ہے. ایک پوائنٹ بڑا ضروری ہے، بڑا ضروری. جسٹ لیٹ می ایک پوائنٹ کی سارے 8 تو نہ پڑھیے جناب اسپیکر. سارا میں نہیں پڑھا، میں صرف اس کی سمری دے رہا ہوں. دیکھیں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ آپ فرسٹ ٹائم مائنارٹی کی ایکسپلینیشن کر رہے ہیں، ڈیفینیشن کر رہے ہیں. انہوں نے ایک اور پوائنٹ لکھا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں ان کو کہ جب چیئرمین اور ممبر ہوں گے ہم ان کو کبھی ریموو نہیں کریں گے، لیکن اس طریقے سے ریموو کریں گے جس طریقے سے ہم سپریم کورٹ ہائی کورٹ کی ججز کو ریموو کر رہے ہیں. انہوں نے کہا یہ اتنا بڑا سٹینڈرڈ آپ نے ان کے لیے کیوں رکھا ہے؟ اگر وہ کرپشن کرے تو پھر نہیں ریموو کیا جا سکتا ہے. یہ نہیں ڈالا، یہ جی اعظم صاحب صدر والا ڈالو. جی غور صاحب، جی غور صاحب بند کر لیجیے. جی سیکنڈ 2 ایشو انہوں نے بڑے امپورٹنٹ اٹھائے. نمبر 1 انہوں نے کہا آپ نے اس کمیشن کو اختیار دیا ہے کہ خود اپنے پوسٹ کریٹ کرے اور آگے اپ گریڈیشن کرے، جبکہ اس قسم کا پاور کسی اور کمیشن کے، وومن کمیشن کے پاس بھی نہیں ہے، تو ایسے پاور کیوں دے رہے؟ تیسرا انہوں نے یہ کہا، جو میں آپ کو صرف اس میں سے سمری کہہ رہا ہوں، انہوں نے کہا آپ نے ان کو اختیار دیا ہے وہ اپنے انڈیپینڈنٹ اکاؤنٹ رکھے، وہ انڈیپینڈنٹ اکاؤنٹ کیوں دے رہے؟ جناب اسپیکر یہ ساری پوائنٹ ایسی ہیں، اس پہ بحث کرے کیونکہ یہ میٹر سیریس ہے، اور اس کے بعد آپ اپروول کے لیے سبمٹ کر دیں. تھینک یو جی. اعظم صاحب آپ یہ بعد میں کیجئے گا، پہلے میں پٹ کر رہا ہوں. Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill to provide for constitution of National Commission for Minorities' Rights, the National Commission of Minority Rights Bill 2025 as passed by the Majlis Shura Parliament and returned by the President be taken into consideration at once under Clause 2 of Article 75 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. All those in favor of it may say aye.
All those against it may say no. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think जी लॉ मिनिस्टर साहब एक बार मैं बड़े अदब से ये बात करना चाहूँगा कि ये अक़लियतों के हकूक़ का बिल है। मैं हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश करता हूँ कि कैदी नंबर 804 को कुछ नहीं होगा। ये फ़र्क इशू है, ये आपकी अक़लियतों का इशू है, आपके मुल्क में बसने वाली अक़लियतों का इशू है। तशरीफ रखें। मैंने जो अमेंडमेंट्स है, कामरान मुर्तज़ा साहब ने अमेंडमेंट्स दी, गौहर साहब ने दी, वो इनकॉर्पोरेटेड है। अब जैसे इनकी मर्जी है। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जारी है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की जानिब से इज़हार ख्याल किया जा रहा था। उन्होंने कहा कि कुरान और सुन्नत के मुनाफी कोई काम नहीं होगा, कानून पर सियासत ना की जाए। Consequently, the motion is adopted. Now I take up the bill clause by clause. There is an amendment in clause 2 standing in the name of Senator Azam Nazir Tarar, Minister for Justice. Azam साहब amendment move कीजिए। Amendment आ गई हैं amendment move करें आजम साहब। जी सर आपका आ रहा है जी। आजम साहब तशरीफ रखें। Count be made. All those in favor of it, please kindly rise. पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास इस वक्त जारी है। वफाकी वज़ीर कानून अब से कुछ देर कबल उनकी जानिब से इज़हार ख्याल किया जा रहा था। उन्होंने कहा कि कानून पर सियासत ना की जाए। नहीं है वो तशरीफ रखें। स्पीकर एयाज सादिक की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जारी है और इस इजलास में मुख्तलिफ जो नुमाइंदगान हैं उनकी जानिब से इज़हार ख्याल किया जा रहा था। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ अब से कुछ देर कबल इज़हार ख्याल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कुरान और सुन्नत के मुनाफी कोई काम नहीं होगा, कानून पर सियासत ना की जाए। आपको बताते चलें कि स्पीकर एयाज सादिक के ज़ेर सदारत पार्लियामेंट का इजलास जारी है और इजलास की कार्रवाई आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन के ऊपर मुलाहिज़ा कर सकते हैं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की जानिब से बिल पेश किया गया है जिस पर मुख्तलिफ जो इस वक्त MNAs मौजूद हैं कौमी असम्बली में वो इज़हार ख्याल भी कर रहे हैं और वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने इस मौके पर इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि कुरान और सुन्नत के मुनाफी कोई काम नहीं होगा, कानून पर सियासत ना की जाए। इससे कबल तारिक फजल चौधरी ने भी इज़हार ख्याल किया। उन्होंने कहा कि ऐसा कानून क्यों लाया जा रहा है जिससे मुस्तक़बिल में गलत फ़ायदा उठाया जा सके।